علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر قرآن حکیم ہاتھوں سے گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ سنا ہے اس کے وزن کے برابر آٹا صدقہ کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہم نے بھی بچپن سے سنا تھا، لیکن ہم بچپن میں کبھی توفیق نہیں ہوئی اپنے بزرگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے استادوں سے پوچھنے کی کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کے برابر آٹا جو ہے یا گندم تول کے اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے۔ یہ خود سے ہی انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کر لیا اور امت کو اس کا پابند کر دیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی اپنی فقہ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ آپ فقہ حنفی کی کتابیں بھی پڑھیں نا، اس میں لکھا ہے کہ اگر مصحف ہاتھ سے چھوٹ جائے تو آپ اللہ کی طرف توبہ کریں، اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ اور باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ہمارے معاشرے میں جو عجیب و غریب کفارے مشہور ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ کفارے مشہور کیوں ہوئے ہیں؟ آپ نے ایک پورا طبقہ پیدا کیا ہے کہ جن کی روزی روٹی جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا ہاتھ سے۔ انہوں نے کہا یار ادھر بھی اسی اپنا کام پا سکنے ہیں۔ پیچھے مینٹالٹی یہ ہے کہ انہوں نے ہنٹ کیا، آپ کو شکار کیا ہے اس معاملے میں نا، کہ اچھا یہ بھی ایک ڈال دو۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو آپ نے آٹا صدقہ کرنا ہے وہ دینا کدھر ہے؟ ادھر ہی دینا ہے نا جدھر سے فتویٰ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ اگر ان سے علمی ڈسکشن کریں گے نا تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا یہ کہیں لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے بس مشہور ہے، لیکن اس کا وہ مزہ بھی ویل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی تھوڑا دلیر بننے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گا کہ جی دیکھیں نا جی ایک غلطی کا کام ہوا ہے، تو قرآن میں تو جگہ جگہ آیا ہے کہ اگر تم سے کبھی برائی ہو جائے تو اللہ کے حضور رجوع لاؤ، توبہ کرو، اپنی اصلاح کر لو۔ اور اہل ایمان کی یہ بھی نشانی آئی ہے کہ وہ جب کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یاد کرنے میں صدقہ اور خیرات میں یہ چیز بھی شامل ہے، تو آپ جو ہے نا وہ صدقہ کر لیں، اس صدقے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اب یہ اتنی لمبی جو اینالوجی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے مشورے کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی تعزیر نہیں لگا سکتے آپ کسی کے اوپر۔ جان بوجھ کے تو کوئی مسلمان نہیں قرآن پاک کو نیچے پھینکے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کوئی جان بوجھ کے قرآن کو نیچے پھینکے توہین کی نیت سے، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے وقتی طور پہ زمین پہ رکھ دیا کسی جگہ پہ، تو وہ تو سر قرآن حکیم میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی تورات کی تختیاں تھیں، تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تو وہ غصے کی حالت میں آئے تو انہوں نے وہ تورات کی تختیاں، قرآن میں الفاظ ہیں، زمین پہ پھینک دی۔ تو تورات کی تو توہین جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی ہوگی جس طرح قرآن کی ہے۔ تو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فتویٰ لگائے گا؟ نہیں، انہوں نے توہین کی نیت سے نہیں زمین پہ پھینکی تھی، بلکہ وہ اس معاملے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ایون یہ قرآن جہاں پہ پرنٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے اس طرح کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے ٹیبل رکھے ہوں اور اس کے اوپر ایک ایک کر رہے ہوں؟ زمین پہ ہی رکھے ہوتے ہیں، وہ توہین کی نیت سے نہیں رکھے ہوتے۔ البتہ آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ اس چیز کو اس طریقے سے معیوب سمجھا جاتا ہے تو اس کو تو آخری درجے میں اوائڈ کرنا ہی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ضرور اس کو زمین پہ ہی رکھنا ہے، ظاہر ہے لوگ فتویٰ لگا دیں گے۔ جس طرح آپ سعودیہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ مطلب جوتیاں رکھی ہیں ساتھ قرآن بھی رکھ دیا، اب یہ تو توہین ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ حالانکہ سعودیہ والوں نے اتنا پیسہ لگا کے پیتل کی ہزاروں الماریاں جو ہیں وہ حرمین شریفین کے اندر رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ وہاں روزانہ صفائی ہوتی ہے ان کی، کہ کوئی مصحف زمین پہ نہ رکھے، وہاں پہ رکھے، ٹھیک ہے، باقاعدہ لکڑی کی ریلیں اویلیبل ہیں، بعض اوقات وزنی قرآن ہوتا ہے تو آپ ریل پہ رکھیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ یہودیوں کا ایک مقدمہ نپٹانے کے لیے ان کے مدرسے میں گئے، الفاظ ہیں مدرسے یہودیوں کے بھی تھے، تو آپ نے تورات منگوائی، تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے جنہیں عبرانی زبان ہیبرو لینگویج آتی تھی، تو وہ جب زنا کی سزا جو رجم ہے اس سے متعلق آیات آئیں تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ دیے، تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، تو وہ رجم کی سزا، کیونکہ ان کو تو یہ پتا تھا، وہ چاہتے تھے حضور علیہ السلام کے ذریعے ایک اشرافیہ کے حق میں فیصلہ کروا دیں کہ بھی رجم کی سزا نہیں ہے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے ایک بڑی گدی دی جس پہ آپ بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد جب تورات لائی گئی تو اپنی پیٹھ کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدی سامنے رکھی، اور تورات کو زمین پہ نہیں رکھا بلکہ گدی پہ رکھا، تحریف شدہ تورات کو، اور آپ نے فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر، اگرچہ وہ تحریف شدہ تھی لیکن اس کا بھی ریکارڈ ہے۔ اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم ڈیسک کے اوپر آنا چاہیے۔ آج کل تو پلاسٹک کے بھی ڈیسک مساجد کے اندر آ گئے، اب تو اتنا مسئلہ نہیں رہا۔ ہمارے زمانے میں وہ لکڑی والے ہوتے تھے، پھر وہ ٹوٹ جاتے تھے، پھر اتنے مہنگے ہوتے تھے، پھر وہ ہم نے تو جن پہ قرآن پڑھا ہے وہ بڑے بڑے پھٹے ہوتے تھے،
ٹھیک ہے نا, اور ایک ہی پھٹے پہ بیٹھ کے سارے پڑھتے تھے, ایک طرف سے ایک بچہ کھینچ لے تو وہ دوسری طرف کھینچتا تھا. اب تو ہر بچے کے لیے علیحدہ سے ایک ڈیسک پلاسٹک کا اویلیبل ہے, وہ سامنے رکھے 200-250 روپے کا مل جاتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ اٹھانا بھی آسان ہے, اس پہ آپ وزن بے شک 10 قرآن پاک رکھ دیں وہ کریک نہیں ہوتا, زبردست پلاسٹک کے بنے ہوئے مل جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ایک چیز ہے, اس کو اس پہ رکھنا چاہیے. تو قرآن حکیم اگر ہاتھ سے گر جاتا ہے توبہ طائب ہو جائیں, اور مہربانی کر کے کسی کو بتائیں نہ, یہ نہ ہو آپ کے اوپر کو فتویٰ لگا دے. اسی طریقے سے قرآن حکیم کے بوسیدہ جو اوراق ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن اب پرانا ہو گیا, اب اس کو ہم ردی میں تو دے نہیں سکتے. بالکل دینا بھی نہیں چاہیے سر, کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں قبرستان میں جا کے دفنائیں. قبرستان میں آپ جا کے دفنائیں گے, لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہ چیز دفنا گیا تھے, کوئی خزانہ. تو آج کل آلموسٹ ہر شہر کے اندر ایسے مدارس اویلیبل ہیں, ایسی تنظیمیں ہیں جو بوسیدہ قرآن لیتی ہیں. ہمارے جہلم شہر کے اندر بھی ہیں, وہ خود ریٹریو کر لیتے ہیں, آپ جا کے ان کو دیں تو وہ باقاعدہ جا کے ڈیم کے اندر ڈمپ کر دیتے ہیں. ڈیم میں ڈمپ کرنے کا فائدہ ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کنارے پہ نہیں اس طرح کے صفات آتا ہے, لیکن دریا میں آپ ڈمپ نہ کریں, کیونکہ دریا بعض کا جب خشک ہوتے ہیں نا, ڈیم تو خشک نہیں ہوتا, لیکن دریا میں جب ڈیم سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے جہلم شہر کے بھی کئی جب خشک حصے سامنے آتے ہیں تو ان پہ مصحف آپ کو نظر آ جاتے ہیں پڑے ہوئے. تو دریا میں اگر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں پہ وہ دریا خشک نہ ہوتا ہو, اور وہ بھی ڈالنے کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بوری میں مضبوط اس کا منہ پھر لپیٹ کے اس میں وزنی پتھر ڈالیں تاکہ جب آپ اس کو رکھیں تو وہ جا کے پیندے میں بیٹھ جائے. اور زمین میں دفنانا ہے, بہت اچھی بات ہے. قبرستان میں اس لیے کہتے ہیں کہ جی عام جگہ پہ دفنائیں گے کہ اوپر سے گزر جائے, بے رحمتی نہ ہو جائے. سب سے آسان طریقہ تو اس کو آگ لگانا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو گستاخی ہے, کیسے لگائیں گے آپ آگ؟ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث لکھی رہ گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے جو نسخے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ نسخے غلط تھے, وہ قرات کے اختلاف والا تھا, تو وہ ان کو آگ لگوائی تھی, انشور کیا تھا تاکہ اس کی کوئی باقیات نہ رہے. کسی نے نہیں ان کو کہا کہ آپ نے گستاخی کر دی ہے. تو قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے شرعی طور پہ, لیکن آپ یہ مہربانی کر کے کسی کے سامنے نہ کریں. اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے تو علیحدگی میں کریں, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آلموسٹ 96-97 کی بات ہے, 1996-7 کی. گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن تھا, مجھے یاد ہے, یعنی میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, تو اس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ حافظ قرآن کے پرانے اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آگ لگا رہا تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے جناب دعویٰ بول دیا, اسے قتل کر دیا کہ یہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے. اس کو بھی چھوڑ دے. 2017 کے اندر ایک امام مسجد نے صرف اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر ایک کرسچن بچی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ نورانی قاعدہ جو ہے نا جی, اس نے جو ہے نا وہ کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. وہ تو بعد میں اس کے اسسٹنٹ نے بتا دیا کہ اس نے خود پھینکوایا تھا. اس بیچاری نے تو وہاں سے اٹھایا تو اس کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دیا کہ جس کے کوڑے کے ڈھیر سے جو ہے وہ نورانی قاعدہ نکلا ہے. یہ اس ملک کے اندر تو آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو رکھی ہے, وہ کوئٹہ میں ایک بھائی ہیں جنہوں نے ایک بڑی ٹنل کھودی ہے اس کے اندر, پہاڑ کے اندر, اس کے اندر اس نے لاکھوں قرآن سٹور کیے ہوئے ہیں. وہ جو بوسیدہ قرآن ہے وہ ریٹریو کرتے ہیں, اور بڑا اچھا کام ہے کہ چلیں جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا تھا بے ادبی سے بچانے کا, کیونکہ یہاں پہ تو آگ نہیں کوئی لگانے دے گا آپ کو, وہ تو بے ادبی شمار کریں گے. اسی طریقے سے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو مجھے پتہ ہے وہاں قریب ایک مسجد تھی, تو وہاں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جی جنہوں نے قرآن کے بوسیدہ اوراق پڑھے یا پرانے پڑھے ہوئے ہیں مصحف, وہ ہمیں جمع کروائیں, ہم اس کو خود ڈمپ کریں گے. وہ جا کے پھر ڈیم کے اندر ڈمپ کر دیا کرتے تھے. تو اس طرح کے یعنی ہر جگہ پہ معاملات اویلیبل ہیں. باقی قرآن ہاتھ سے گر جائے تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. غلطی سے چھوٹا ہے توبہ کر لیں, جان بوجھ کے تو ظاہر کوئی تصور بھی نہیں کرے گا, وہ کافر ہوگا جو بے حرمتی کی نیت سے پھینکے گا اسے. باقی جہاں پہ پرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ تو پیجز اس طرح ہوتے ہیں, زمین پہ رکھ کے انہوں نے بائنڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے, یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ معاملات ہیں جو ان کو پتہ ہیں, لیکن انہوں نے عوام الناس کو جو دین بتایا وہ اتنا مشکل بتایا ہوا ہے تاکہ یہ پھر بعد میں ان کے اوپر قدغن بھی اس طرح کی لگا سکیں. ورنہ یہ جو ہم باتیں کریں ان کو نہیں پتہ. انہوں نے تو عوام الناس کو یہاں تک بتا دیا ہے
کہ جی قرآن کی اگر آیت آپ نے ڈیلیٹ کر دی تو وہ چلی جائے گی ریسائیکل بن میں، تو گویا آپ نے قرآن ڈسٹ بن میں پھینک دیا. ہمیں تو ای میلز پوری دنیا سے وصول ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کوئی فزیکل ڈسٹ بن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ سب کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کر رہی ہوتی ہیں، کوئی فزیکلی کہیں ڈسٹ بن نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ڈیلیٹ کر دی، تو حضرت عثمان کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ ڈیلیٹ کر دی تو کیا ہو گیا؟ جی جس موبائل کے اندر قرآن ہے، جی یہ قرآن، یہ جو موبائل ہے یہ ہم لے کے ٹوائلٹ میں جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں. وہ مصحف تو نہیں میرے بھائی، فزیکلی آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے. وہ الیکٹرانک جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں ڈپازٹ ہوا ہوا ہے ڈیٹا، وہ اس مصحف کے الفاظ کی شکل میں ڈپازٹ نہیں ہوا ہوا، اس کی اپنی لینگویج کے اندر ڈپازٹ ہوا ہوا ہے. پھر جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اس فارم میں آ جاتا ہے. ورنہ عام حالت میں جو سٹور ہے وہ تو قرآن کے الفاظ سٹور ہی نہیں ہے اس حالت میں، تو آپ لے کے چلے جائیں. ورنہ پھکی یہ ہے کہ پھر حافظ قرآن کو بھی آپ ٹوائلٹ میں نہ جانے دیا کریں، اس کے تو سینے میں قرآن موجود ہے، تو کیا کہیں گے کہ بھی فزیکلی قرآن نہیں ہے، اس نے یاد کیا ہوا ہے، کریم کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی. بلکہ ہمیں تو یہ بھی سوال آیا جی کیا موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، اس میں شاید کسی کے دماغ میں یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. اچھا جی کسی کا ہوگا نہیں جی یہ والا جب مصحف ہاتھ میں ہوگا تو ثواب ہوگا، اور اگر آپ نے موبائل پہ پڑھا تو ثواب نہیں ہوگا. ایک تو ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ امام مسجد کہتے ہیں کہ موبائل پہ جب قرآن پڑھیں گے نا تو ثواب نہیں ہوگا. اور جناب قرآن تو زبانی پڑھنے کا بھی ثواب ہے، دیکھ کے پڑھنا تو اس سے ایک درجے افضل چیز ہے. تو جب زبانی کا ثواب ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یہ 30 نیکیاں ہیں. اگرچہ یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے ثواب کمانا، مقصد تو ہے اس میں عمل کرنا، لیکن اللہ نے یہ سائیڈ بینیفٹ دیا ہے کہ اس کے اوپر ثواب بھی ہے. تو قرآن حکیم کی تعظیم اگر واقعی کسی نے کرنی ہے نا، تو یہ قرآن کی جو بے حرمتی سب سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیں. اور آپ اندازہ کریں پچھلے دنوں جب وہ ناروے یا ڈنمارک میں مصحف کو آگ لگائی گئی تو کتنا ہنگامہ یہاں پہ کھڑا ہوا. تو اس پہ میری ویڈیو آئی تھی کہ سب سے بڑے مجرم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمان ہو کے کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ قرآن کو آگ لگانے سے بھی آگے کی چیز ہے، کیونکہ قرآن کو اگر آگ لگائی کسی نے تو نیا مصحف لے آئیں گے آپ جا کے مارکیٹ سے. لیکن اگر آپ کو یہ پٹی پڑھا دی کہ قرآن خود پڑھا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو آپ کے سامنے مصحف بھی پڑھا ہوگا، آپ اس سے استفادہ نہیں کریں گے. یہ جو مسلمان نما یہودی آپ کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو برا نہیں لگتا؟ اگر کوئی یہودی عیسائی کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے. اور اگر مفتی صاحب فرما دیں تو ان کو کہ مفتی صاحب آپ ڈائریکٹ نہیں ہمیں پڑھا دیں، خود پڑھا دیں. اور ڈائریکٹ کوئی پڑھ بھی نہیں رہا ہوتا، ہم تو صاحب ریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے ان سے ڈائریکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان میں قرآن آیا، انہیں ضرورت نہیں پڑی. تو ہماری زبان میں بھی جب ہمارے بڑے بڑے علماء نے، جن کے سامنے آپ اونچا سانس لینا بھی گستاخی سمجھتے ہیں، انہوں نے ہماری اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمہ کر دیا، تو ہمارا سٹیٹس وہی ہو گیا کہ ہم اگرچہ امی تھے، ٹھیک ہے، ہم سے مراد، مجھے تو اللہ کا شکر ہے عربی آتی ہے، میں نے سیکھ لی، عام عوام الناس، تو سٹیٹس تو وہی ہو گیا کہ آپ کی زبان میں آ گیا، اب آپ پڑھیں، اس سے استفادہ کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے بڑی تو گستاخی یہ ہو رہی ہے نا، جو یہ سازش ہو رہی ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو کوئی کافر ہی بات کر سکتا ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا، ہمارے حیدر نقوی بھائی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھے کہ بتائیں مسلمانوں کی کتاب کون سی ہے، میں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی اس کو فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے یہ کتاب نہیں پڑھنے کے لیے دے گا، وہ قرآن دے گا. ایون بخاری مسلم بھی نہیں آپ دیں گے، اگرچہ ہمارا احادیث کے حوالے سے ایمان ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ پڑھو. تو آگے سے وہ غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ کیا آپ نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے، تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ نہ آپ نے، نہ آپ کے باوجداد نے. اچھا کئی لوگوں نے بیچاروں نے اردو ترجمے کے ساتھ بھی قرآن پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح پڑھا ہوتا ہے جس طرح عربی میں پڑھا ہوا ہے. وہ اس نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ جو لکھا ہے اس کے مطابق بھی میں نے کرنا ہے. نہ 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 نہ. ہماری یونیورسٹی میں ایک مجھے یاد ہے، وہ سیکورٹی گارڈ تھے، تو میں ان کو نہ دیکھتا تھا کہ وہ نہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے نہ پہلے عربی پڑھتا تھا طرز لگا کے،
پھر اس کا ترجمہ بھی نا اردو میں اسی طرز میں پڑھتا تھا، تو وہ بس طرز کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوتا تھا، یہ لکھا کیا ہوا ہے اس پہ میں نے عمل کرنا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ تو طرزیں نہیں لگانی ہے، تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ اردو میں پڑھ بھی لیں گے نا، تب بھی وہ پڑھنے سے پہلے جو عقیدے رکھتے تھے بعد میں بھی وہی رکھیں گے۔ نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں، بجائے قرآن کو مروڑ کے اپنے مطابق کرنے کے، قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کے، آپ قرآن کے سامنے سرنڈر کر جائیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ جی علی جو ہے نا وہ ہمارے خلاف آیتیں پڑھتا ہے قرآن سے۔ آپ کو تو ویسے ہی مر جانا چاہیے شرم سے کہ اگر آپ کے خلاف قرآن میں کوئی آیت ہے، آپ میرے بارے میں کوئی آیت پڑھیں کہ جی میں کبھی نہیں کہوں گا میرے خلاف آیت پڑھی ہے۔ قرآن کی آیت ایک مسلمان کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ الا یہ کہ وہ مسلمان قرآن کا باغی ہو، کہ اس کے خلاف چل رہا ہو۔ ادر مسلمان وہ سود خور بھی ہو، تب بھی اگر آپ اسے آیت سنائیں نا 279 البقرہ کی کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، وہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے میرے خلاف آیت پڑھ دی ہے، وہ کہے گا یار اللہ کا حکم ہے، میں کیوں مطلب اس کے بارے میں کلام کروں۔ جن کے عقیدے قرآن کے مطابق نہیں ہے نا، انہی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف آیتیں پڑھتا ہے۔ تو سر آپ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لینا تاکہ کوئی آیت آپ کے خلاف ہو ہی نہ۔ یہ آیت خلاف آتی ہے آپ کے اس لیے ہے کہ آپ کے عقیدے نہیں ہے، تو سر اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لیں۔ وہ جی باتیں سن کے وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں، وہ وسوسے نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو سگنل آتے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ، قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کر لو۔ آپ اس کو وسوسہ کہہ کے جو ہے وہ جھاڑ دیں گے، تو آپ کو پھر اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن اگر زمین پہ گر جائے تو آپ کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے، توبہ کر لیں۔ اور وہ توبہ بھی میں آپ کو احتیاطاً ہی کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی کلپ نہ کاٹ لے، ادروائز غلطی سے گرا تو وہ کوئی آپ نے گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا جی۔